سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بھارتی شہر امرتسر میں افغانستان میں امن و امان پر غور کے لیے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی سرتاج عزیز کر رہے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کانفرنس کے انعقاد پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اشرف غنی نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کے شدید خطرات لاحق ہیں، دنیا افغانستان سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ افغان صدر نے پاکستان کی جانب سے تعمیر نو کے لیے مختص $50 کروڑ کے فنڈ کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ بات کریں گے اسی پر، نمائندہ اب تک خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خالد مزید کیا بتائیں گے؟ جی، اشرف غنی نے آج یہاں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا، جو ان کا خطاب ختم ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے جو پاکستان اگر چاہے تو ایک مہینے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی طرف سے جو $500 ملین $50 کروڑ افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے دیے گئے ہیں، ان کا خیر مقدم کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر یہ رقم جو ہے وہ دہشت گردی اور اتحاد پسندی کے خاتمے کے لیے استعمال کی جائے تو شاید اس سے امن ہوگا اور دہشت گردی خود بخود ختم ہوگی اور پھر ڈیولپمنٹ بھی خود بخود ہوگی۔ تو یہ اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن اس سے پہلے جب آج صبح مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے امن اور مفاہمت کے لیے جو ہے کہ وہ مشترکہ کوششوں کے اوپر اتفاق کیا تھا۔ مشیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امن اور مفاہمت کی تمام کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی اس پہ یقین رکھتا ہے کہ جتنے بھی افغانستان کے گروہ ہیں وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے جو ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے، اور اسی طرح سے یہ معاملہ ہوگا، اور یہ معاملہ افغان لیڈ اور افغان اون جو طریقہ ہے وہ ہوگا، جہاں بھی پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی پاکستان سپورٹ فراہم کرتا رہے گا۔ لیکن جو خطاب کیا اشرف غنی نے اس میں کچھ نسبتاً ایسے الزامات استعمال کیے ہیں جن کے شاید حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم انڈیا جو ہے نریندر مودی، انہوں نے بھی اپنا خطاب کیا، انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی اور مشترکہ کوششوں کی بات کی، لیکن انہوں نے پاکستان کا براہ راست نام نہیں لیا دہشت گردی کے حوالے سے، اور یہ کہا ہے کہ خطے کے تمام ممالک کو مل کر افغانستان میں امن کے قیام کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہے ترقی کے لیے وہ کام کرنا چاہیے۔ اس وقت انوگریشن سیشن کے بعد جو ہے وہ بریک ہے، اور بریک کے بعد جب سیشن شروع ہوگا تو اس میں پھر جو مختلف یہاں پہ ممالک آئے ہیں ان کے وزرائے خارجہ یا ہیڈ آف ڈیلیگیشن جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور سرتاج عزیز بھی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے کہ اس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ جی صحیح، ہمارے ساتھ ہی رہیے خالد جمیل۔ خالد یہ بتائے گا کہ 7 کو اختتام پذیر ہونی ہے یہ کانفرنس، اور اس دوران ہمارے جو مشیر گئے ہیں سرتاج عزیز، وہ کس کس سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں، ان کی جو ملاقاتیں تھیں وہ کل ملاقات ہوئی تھی نریندر مودی صاحب کے ساتھ عشائیے میں، اس کے علاوہ جو ہے کہ آج صبح اشرف غنی صاحب سے ملاقات ہوئی، افغانستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وزیر خارجہ ایران جو ہیں ان سے ان کی سائڈ لائن ملاقات ہوئی، اور افغانستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر جو انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت ڈوبھل جو ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں نئے طور کے اوپر جہاں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی مشیر خارجہ نے پاکستان کی قیادت کی طرف سے ایرانی قیادت کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا، اور بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اجیت ڈوبھل کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی گزشتہ رات جو ہے کہ وہ عشائیے کے بعد ہوئی تھی، اور یہ تقریباً کوئی بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 منٹ کی ملاقات تھی، جس میں بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر بھی قیام امن کے حوالے سے بھی جو ہے کہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن آفیشلی ابھی اس کے اوپر بات چیت نہیں کی گئی، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، لیکن یہ شدید ضرور ہے کہ ملاقات ہوگی جس میں افغانستان کے حوالے سے بھی جو قیام امن کے کوششیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیلیٹرل پاکستان انڈیا کی اس وقت کافی کنٹرول لائن کے اوپر باؤنڈری پہ کشیدگی رہی، ان حوالوں کے اندر بھی اس چیز کا بات کی گئی ہے کہ جی کہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہونی چاہیے، بات یہ تمام مسائل جو ہیں کہ انکلوڈنگ کشمیر یا آؤٹ اسٹینڈنگ جتنے بھی ایشوز ہیں سب کے اوپر بات ہونی چاہیے تاکہ بات چیت کا معاملہ شروع ہوگا تو پھر جو ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں یا کشیدگی ہے وہ خود کم ہوتی جائے گی۔ جی اچھا خالد، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کا کوئی بھی کانفرنس ہوتی ہیں تو اس میں عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ افغان صدر بھی وہاں پر موجود ہیں کہ پاکستان پر کوئی نہ کوئی دبے الفاظ میں الزام تراشی کی جاتی ہے، کیا اس کانفرنس میں اب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟
हाँ देखिए, अफगान सदर ने यकीनन अपने खिताब के अंदर जो गुफ्तगू की है वो अवल अफगानिस्तान में क्या हो सकता है, मफाहमती अमल की कोशिश की जा रही है अफगान हुकूमत की तरफ से, वो क्या है उनके तनाज़ुर में गुफ्तगू की है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी या दहशतगर्दी है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाली। अगर आप ये देखेंगे रिसेंटली जितनी भी अफगानी नेटवर्क या तालिबान की लीडरशिप जो है मारी गई वो अफगानिस्तान के अंदर मारी गई है और वो पाक अफगान सरहद के उस पार थी। तो ये पाकिस्तान की इल्ज़ाम ये लगाना कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं या वो हमले कर रहे हैं तो इससे अनफेयर है। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं तो इट मीन के उनके ठिकाने अब जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो ये अगरचे उन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस किस्म की गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के अंदर जो है लगाएँ हैं दहशतगर्दों की या चाहे तो पाकिस्तान 1 महीने के अंदर ही दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। और फिर पाकिस्तान ने बड़ी फराग दिली के साथ और एक अपनी इकॉनमी के अंदर काफ़ी तनाव है और स्ट्रेस है, लेकिन उसके बावजूद $50 करोड़ जो है पाकिस्तान ने कमिटमेंट की थी अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो उसको उन्होंने दफ्तर अल्फाज में सराहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर ये इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल कर दी जाए इसको तो फिर अमन कायम होगा तो डेवलपमेंट भी अफगानिस्तान की हो जाएगी। तो एक तरफ वो इस जो फंड है उसको सराह भी रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि वो इसकी एक किस्म की नाशुक्री और या इल्ज़ाम दराशी की बात भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनके अंदर भी जो है कि वो दौरे में आ रहा है, उनको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ये हक़ाइक़ को देखना चाहिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है और फिर उनसे आगे बढ़कर दोनों ममालिक किस तरह से मिल बैठ कर इस मसले को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है, 50,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पे आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है मारे जा चुके हैं। $100 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो गया। तो फिर पाकिस्तान में कोई इल्ज़ाम लगाना और फिर पिछले 1-2 सालों के अंदर मुल्क भर के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को और जो रीजन के बाकी ममालिक अगर किसी की बात करते हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखने चाहिए। तो पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान अमन नहीं चाहता तो पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस यकीनन होता। पाकिस्तान शरीक हुआ, सार्क को अगर इंडिया ने नाकाम किया, लेकिन पाकिस्तान ने हार्ट ऑफ एशिया को अगर ये इंडिया के अंदर थी लेकिन इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करके बड़े बम का भी मुजाहरा किया, उसको कामयाबी के लिए कोशिश भी की। खालिद, आपका बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।